تو دیکھیے یاد رکھیے گا، جس صاحب کی 10 رومیں لگ چکی ہیں وہ 20 کی کوشش کرے، کم کرے وہ، کیونکہ دیکھیں اللہ نے جتنا رزق دیا ہے وہ اتنا ملے گا، لیکن 10 لوگوں کے بعد 20 کی کوشش کرنے میں صرف آپ کی اپنی ذات کا فائدہ، زیادہ سے زیادہ آپ کے بعد آنے والے آپ کے ورثہ کا فائدہ ہے۔ لیکن اب میں آپ کو جو چیز سمجھا رہا ہوں وہ آپ کی تجدیدی خدمت ہوگی اور آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، اور یہ ایک فرد واحد نہیں کر سکتا، بہت سارے آپ کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں یہ مل کر اس کارنامے کو سر انجام دے سکتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کا نام درج ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ آج ضرورت ہے، جس طرح مغرب ہمارے گھروں میں آ کر اپنی تعلیم دے رہا ہے اور ہمارے لوگ اب مدارس اور جامعات سے کٹ رہے ہیں اور اسکولنگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ہمارے جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف زیادہ رجحان ہے، یعنی ہمارے بچے کی پوری زندگی اگر 60 سالہ ہے تو اس میں سے 25 سے 28 سال ہمارے دنیاوی اداروں کے اندر لگتے ہیں اور انہوں نے انہی کو کیپچر کیا ہے۔ وہاں پر آنے والے ٹیچرز کی ذہن سازی کر دی گئی، وہاں پر پڑھایا جانے والا سلیبس ایسا کر دیا گیا کہ اچھا خاصا بچہ سدھرا ہوا بھی آپ اس کو ایڈمیشن کروائیں، اس طرح کا ماحول وہاں پر بنا دیا کہ وہ بچہ بھی کرتا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک یوٹیوبر ہے، نام لے دیتا ہوں چلے، آزاد چائے والا، یہ مولوی نہیں ہے صاحب، اگر میرے جیسا بندہ کوئی کہے گا تو آپ کہیں گے ہاں مولانا کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے دنیاوی اداروں کے خلاف بولنا۔ یہ ایک ظاہری اعتبار سے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کوئی مولانا نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اس کو جا کر سنیے گا، اس نے ابھی یونیورسٹی کے حوالے سے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس نے کہا اپنی لڑکیوں کو یونیورسٹی میں مت بھیجو، اگر کسی یونیورسٹی کے اندر اپنی بچی کا ایڈمیشن کروانا ہو تو اس یونیورسٹی کا یوٹیوب پہ نام لکھو اور اس کے آگے لکھو اسکینڈل، وہاں کی خراب ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی کہ یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں بھیجو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دنیا دار تب تک چلا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تو میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں، یا ایک کام کرنے کا آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو آپ میں سے جو صاحب ثروت ایک کی بس کی بات نہیں ہے، چند مل کر یہ آپ کا ایسا کارنامہ ہوگا جو امت کی نظریاتی سرحدوں میں ایسا معاون اور فائدہ مند ہوگا کہ واقعتاً وہ جو محافظین ہیں نظریاتی سرحدوں کے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو وہ مقام ملے گا جو اس سے پہلے آپ کو 10 کی 20 رومیں کر کے نہیں ملا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ آج ہماری پبلک کو ضرورت ہے اسکولنگ کی، تو اب آپ اور میں اسلامک اسکولنگ کی سسٹم کی طرف ہے، جہاں ہم نے مدارس اور جامعات تیار کیے، اب وہاں پر ہمیں اسلامک اسکولنگ سسٹم کی تعمیر کرنی ہو۔ ہمارے بچے ہمارے پاس پڑھے، ہم میتھس بھی پڑھائیں، انگلش بھی پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، بایو پڑھائیں، انجینئرنگ پڑھائیں، میڈیکل پڑھائیں، ہر فیلڈ کی تعلیم دیں، لیکن نصاب ہمارا پڑھا ہو۔ اب وہ نصاب نہیں کہ انگریزی پڑھانی ہے تو انگریز کا نصاب نہیں، انگریزی پڑھائیں گے تو ہمارا نصاب ہوگا۔ یہ کام ہمارے علماء نے کیا تھا، یہ مسٹر اینڈ ملا کی تقسیم ہونے سے پہلے ہمارے مدارس اور جامعات میں سب ہوتا تھا۔ ہمارے علماء کی سیرت اٹھا کر پڑھے، تاریخ دے کے، ایک وقت میں وہ عالم دین ہے تو دوسری طرف سائنسدان ہے، وہ وہاں کا انجینئر بھی اپنے دور کا، ماہر طبیب ہے، آپریشن کر رہا ہے، وہ جراح ہے، اتنے بڑے بڑے نام ایسٹرونومسٹ ہے، کوئی ماہر فلکیات ہے، کوئی کیمیکل میں مہارت رکھتا ہے، ساتھ میں ایک عالم دین بھی۔ تو یہ مسٹر اینڈ ملا کی تقسیم سے پہلے ہمارے مدارس میں سب ہوا کرتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک وقت میں جب یونان کی طرف سے فلسفے کی یلغار ہوئی اور اس نے اسلامی سرحدوں کو ہلانا شروع کیا تو پھر ہمارے علماء نے کیا کہا؟ فرمایا اب یہ علماء کو ذمہ داری ہے کہ یونانی فلسفہ سیکھیں اور پھر اس کو سیکھنے کے بعد اسے مسلمانوں والے پیراڈائم میں لے کر آئیں، مسلمانوں کی اسلامی سرحدوں کے اس کے اندر اس کو لے کر آئیں اور پھر اسی فلسفے سے ان کا رد کریں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ انہی کی تعلیمات کو، انہی کے سلیبس کو لیں، لیکن اسے اسلامی پیراڈائم میں لے کر آئے، اسلامی سرحد میں لے کر آئے اور پھر وہ اپنے بچوں کو سکھائے، تو وہ بھی انگریزی بولے گا جو مغرب کا دل دادا ہے اور یہاں سے بھی انگریزی بولی جائے گی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ وہ اسلام مخالف ہوگی تو یہ اسلام محافظ ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ہر مقام پر، ہر ٹاؤن کی سطح پر وہاں پر ایک بڑا بہترین، بالکل عالمی معیار کے مطابق بہترین اسلامک اسکولنگ سسٹم ہونے چاہیے، جہاں ہر تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو سمجھنے کی چاشنی ہے، اسلام کے ریپر میں لپیٹ کر، اسلام کے شہد میں لپیٹ کر ہر تعلیم بچے کو دی جائے۔ تو بچہ جب ہمارا فارغ ہو تو جب وہ ہمارے پاس اسلامی کالجز بھی ہوں، اسلامک یونیورسٹیز ہوں، جب ہمارا اسکول سے نکلے کالج لیول میں آئے اور پھر ماسٹر لیول میں جا کر یونیورسٹی سے فارغ ہو، تو وہاں وہ کہیں پر انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، ساتھ میں اپنے وقت کے ایک بہترین عالم دین بھی ہو کہ جہاں وہ
کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ پیسے کے بغیر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری دور میں جتنا بھی دین کا کام ہوگا وہ درہم اور دینار سے ہوگا، وہ اللہ نے آپ کو دیے نعمت، اس کو صرف 2 جمع 2 4 کرنے پر مت لگائے۔ آپ کو جو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ 1 کا 700 کرنے کا مشورہ، اور یہ جو آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں یہ صرف آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، یہ میں آپ کو بزنس پلان دے رہا ہوں۔ آپ اس میں بہترین آپ انداز تعلیم رکھیں، بہترین نصاب بنائیں جس کو اسلام کی سرحدوں کے مطابق آپ رکھیں، پھر اس کے بعد آپ وہ اس کی فیس رکھیں جو معقول فیس ہے۔ آپ کے پاس سیٹیں کم ہوں گی جتنا ایڈمیشنز ہوں گے، لوگ تڑپ رہے کہیں سے اسلام مل جائے، کہیں سے ہم اپنے بچوں کو بچا لیں، کہیں سے ایسے اسکول مل جائے جہاں ہمارے بچوں کے نظریات کی حفاظت ہو جائے۔ اگر آپ واقعتاً 4 کمروں کا نہیں کوئی بڑا سا واقعتاً جیسا بننا چاہیے، اس طرح کا کوئی اسلامی سسٹم آپ لے کر آئیں، ایک تجدیدی کارنامہ ہوگا آپ کا تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ اس کمیونٹی کے فلاں فلاں افراد نے مل کر اس طرح کا کام کیا، اگرچہ پیسہ بے درگ لگایا لیکن پوری امت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں ایک اینٹ کا کام یہ کر گئے، بنیاد یہ ڈال گئے۔ بعد میں اگرچہ لوگ آپ کو کاپی کر کے اسلامک سسٹم اور مزید بناتے رہیں، لیکن بنیاد آپ کی ہوگی، جس کی بنیاد ہوتی ہے نام اسی کا چلتا ہے، عمارتیں بڑی لمبی کھڑی۔